تبلیغ ہو رہی ہے، نبی کی محنت ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں زندہ ہو، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لیں، اور اپنا کر پھر اس کو دعوت بھی ہماری ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کو لے کر چلیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہو، تمہیں تو سارے انسانوں کی نفع رسانی اور رہبری اور رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ امت تو اس لیے بنی ہے کہ ایمان کو بھی بنائے، باقی زندگی کو بھی جو ایمان والا بنائے، جو دین کے جوڑ دیتا ہے۔ فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ بھی پیش کیا گیا کہ یہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو جا کر کھودنا پڑے اور آپ سونا نکالیں اور اس سونے کو نکال کر اس کو پگھلا کر زیورات اور درہم دنانیہ بنا کر ان کو دے دیں، نہیں، یہ پہاڑ آپ کے پیچھے چلیں اور آپ جتنا چاہیں جو ہے ان کو دے دیں۔ اگر حضور قبول کر لیتے تو صحابہ کے محلات سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے بن جاتے، لیکن اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ دنیا کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، فرمایا اگر میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن دلوں کو جوڑنے والی چیز اور کامیابی والی چیز اللہ کے دین کا آنا ہے۔ کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے، آپ نے دین کی محنت کی، آپ کی قربانیوں سے، پھر صحابہ کی قربانیوں سے، آپ کے دعوت دینے سے ان میں دین آیا، اور دین کی وجہ سے کیسے یہ جڑ گئے، اور جب یہ آپس میں رحم کرنے والے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے اور ایک دوسرے اشار اور ہمدردی کرنے والے تھے، اللہ نے ان مسلمان کے مجموعے کو ساری دنیا پر باری کر دیا تھا، اور ساری دنیا پر اللہ نے ان کو فتح عطا کی اور ان کی دین کو پہنچایا۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے، آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا دشمنیوں کا حال تھا، اور فقر و فاقری سے لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لیکن جو بھی ایمان لاتا ہے، حضور کے ساتھ جڑتا ہے، دین سیکھ رہا ہے، دعوت دینا شروع کرتا ہے، یہ مسلمان آپس میں جمع ہو گئے۔ ایثار اور ہمدردی، یہ ایک دوسرے پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ وہ جب آپ نے حکم ہوا کہ آپ باہر آئیں اور قبائل کو بھی آپ دعوت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر آنے والے قبائل کو دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہوتے تھے، جو نسب کے بہت اچھے جاننے والے، حضرت علی ساتھ ہوتے تھے، تعارف ہوتا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام تھا کہ قبائل والے بعد متوجہ بھی ہو جاتے، لیکن پھر کوئی بات پیش آ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے افسردہ اٹھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے 6 نوجوان، 3 اوس کے اور 3 خزرج کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ نبوت کا یہ 10 سال پورے ہو چکے تھے، آپ نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے مدینے میں جو یہود رہتے تھے وہ اس بات کا ذکر کرتے تھے، دیکھو اب وہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، نبی آخر الزمان جو نبیوں کے سردار ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، ان کی امت کی یہ صفات ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہوں گے، اور اللہ کی مدد ہم ان کے ساتھ اتباع کریں گے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم اپنے دشمنوں پہ غالب آئیں گے۔ تو ان 6 نے جب سنا حضور کو، حضور کی ہستی کو دیکھا، آپ کی وجاہت کو دیکھا، آپ کی محبت کو دیکھا، فوراً سمجھ گئے۔ دن میں بات ہوئی تھی، لیکن دن میں منظر جو ہے بڑا دشمنی والا، بڑا خطرناک۔ ایک رات کا وقت مقرر ہوا، مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہنچے، اور یہ 6 نوجوان جہاں وہاں جمع ہوئے، آپ نے پھر تفصیل سے دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ شہادت کی گواہی دی، اور 6 مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن میری اپنی قوم اتنی ناقدری ہے کہ وہ میرے اس پیغام کو قبول نہیں کرتی، اور نہ یہ کہ قبول نہیں کرتی بلکہ رکاوٹیں ڈالتی، میرے صحابہ کو سزائیں دیتی، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مجھے تکلیفیں دیتی ہیں۔ اگر تم مجھے لے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ سید کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک دعا قبول ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام اور تربیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ہے تم میں سے ایسا آدمی جو مجھے لے جائے، ٹھکانہ دے دے، میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، آؤونی انصرونی ابلغ رسالت ربی۔ تو یہ 6 نوجوان بڑے سمجھدار تھے، اور نے کہا اے اللہ کے رسول،
جو دین آپ نے پیش کیا یہ بہت اہم اور بہت بڑا ہے، اور آپ کی ہستی یہ تو بہت بڑی ہستی، اس بات کی گواہی دیتے ہی اللہ کی یہ ذات کا یقین آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور رسالت کا یقین ان کے دلوں میں آ گیا کہ اللہ کے رسول، مدینہ والے تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور دشمنی ہے، ایک روایت میں آتا ہے 120 سال سے یہ قبائلی لڑائی، میں فلاں قبیلے کا ہوں اور میں فلاں قبیلے کا ہوں، یہ قومیت کی آواز یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر آج کوئی قومیت کی بنیاد پر اٹھے گا تو گویا وہ حضور کی محنت پر پانی پھیرتا ہے اور وہ دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسے ہی ملا ہے؟